وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ یہ عظیم سنت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اسماعیل علیہ السلام کی سنت، اور جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو بھی قربان کے لیے جب خواب میں دیکھا تو اس خواب کو سچا کر دکھا۔ اب بعد یہ خواب دیکھا، اس کے بعد اپنے خواب کو یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا تو فرمایا آپ کو اللہ کا حکم ہے تو آپ اسے کر ڈالیں۔ پھر اس کے بعد اہلیہ جو ان کی ہاجرہ علیہ السلام ان کو بھی یہی فرمایا گیا تو فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل بلکہ لاکھوں اسماعیل بھی ہو تو قربان ہے، ایک اسماعیلی لاکھوں اسماعیل بھی ہو تو قربان ہے۔ اب جب ان کو تیار کروا کر اسماعیل اسلام کو تیار کروا کر خوشبو لگا کر اس کے بعد جب روانگی ہوئی تو آج جو حاجی جب حاجی رمی کرتا ہے، جب حاجی رمی کرتا ہے وہ رمی کا معاملہ وہ یہی ہے کہ وہاں پر رستے پر شیطان ان کو نظر آیا، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو اتنی آرزو اتنی تمنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے اور آج آپ اس کو ذبح کے لیے لے جا رہے ہیں، تو فرمایا اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم ہے اس کو سچا کرنا ہے۔ تو الغرض یہ کہ وہ شیطان نظر آئے ایک مقام پر پھر کنکریاں ماری، وہ 3 مقامات پر شیطان نظر آیا، وہ تینوں مقام پر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں ماری، اور آج حاجی اس سنت کو ادا کرتا ہے۔ حقیقت میں آج تو شیطان نظر نہیں آ رہا لیکن حقیقت میں ان کی سنت ادا کی جا رہی ہے کہ جو وہ مقام پر وہ نظر آئے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی اہلیہ کو بھی حکم ہوا شیطان کے پاس آئے تو فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل بلکہ لاکھوں اسماعیل بھی قربان ہو۔ اور جب ان کو لٹایا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور ان کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، فرمایا تاکہ یہ کیونکہ بیٹا ایک شفقت ہوتی ہے تو کہیں فرمایا کہ اس کی وجہ سے میں کوئی دل میں رحم نہ آ جائے تو اللہ کا حکم ہے تو پٹی باندھی، اور بار بار چھری چلا رہے لیکن نہیں چھری چل رہی، اور فرمایا کہ ایک بار پھر الغرض یہ کہ انہوں نے بڑی زور سے ضرب چھری ماری تو اس کے بعد وہ کٹ گیا، اور دیکھا جب پٹی کھولی نے فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا کہ میں نے اللہ کا میں نے جو اشارہ ہاتھ میں ہوا اس کو میں نے سچا کر دکھایا۔ لیکن حقیقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سامنے تشریف آتے اور وہ نیچے جنت سے ایک ڈنڈا تشریف فرمایا لے کر آئے تھے، تو فرمایا کہ کیوں نہیں چھری چل رہی، اور فرمایا کہ آپ تو مجھے ایک بار حکم دے رہے ہیں، ادھر مجھے 70,000 مرتبہ چھری کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تو نے نہیں کاٹنا، تو نے اسماعیل اسلام کی گردن کو نہیں کاٹنا، تو فرمایا کیوں نہیں کاٹنا، فرمایا اس لیے کہ ان کی نسل سے تو حضور کی آمد ہونی تھی، ان کی نسل سے تو حضور کی آمد ہونی تھی، تو کیسے کرتا کیونکہ ان کی نسل سے تو آگے نسل حضور علیہ السلام کی ذات پاک اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے حضور علیہ السلام کا شجرہ چلنا تھا۔ تو انبیاء کا جو شجرہ ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، انبیاء کا جو شجرہ ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ حج کا اول سے لے کے آخر تک دیکھ لیں، سارا انبیاء کی یاد ہے، کنکریاں مارنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، اور اس کے بعد طواف کرنا انبیاء کی سنت ہے، احرام انبیاء کی سنت ہے، حلق کروانا قصر کروانا یہ سارا حج ہے ہی انبیاء کی ادا پر مشتمل ہے۔ مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنا یہ بھی اس کو مصلی گاہ بنایا گیا، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ تو اگر یہ حج جو ہے یہ سارا معاملہ انبیاء کی سنت ہے، سارا انبیاء کی سنت ہے۔ اور یہ والا جو قربانی کا معاملہ دیکھیے، اب گوشت ہم سارا سال کھاتے ہیں لیکن جو قربانی کا گوشت کا ذائقہ اور ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ انبیاء اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر قربان ہوا ہے تو اس کا ذائقہ، اس کی مثال، اس کی مماثل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت زیادہ کرم کیا، اور سب سے بڑا کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور ہمیں جو قربانی کے ایام کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے توشہ نجات بنائے اور یہ بخشش کا ذریعہ بنائے۔
اور فرمایا جو قربانی کرتا ہے وہ محشر کے دن وہ جانور اس کے لیے سواری میں بیکار، وہ اس کے لیے شفاعت کرے گا، اور ہر بال کے عذر، بکرے کا یا بکری کا ہر جو بھی جانور ہے اس کے ہر اون کے بابر اس کے آپ کو نیکیاں نامہ مال میں ملتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرماتا ہے، صرف ایک انبیاء کی سنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو فرمایا، اور حضور نے دو قربانیاں کی، حضور نے فرمایا ایک میری اور ایک میری امت سے۔ حضور نے اپنی امت کو ہر مقام پر یاد رکھا، فرمایا ایک قربانی میری طرف سے اور ایک قربانی میری امت کی طرف سے۔ تو حضور نے ہر مقام پر ہمیں یاد رکھا، اور ہمارے سامنے اکثر یہ کلمہ حضور کی زبان پاک پر یہ لفاظ تھے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، ربی حب لی۔ اب ہمارے ہاں میں یہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، نہیں، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ حبلی ہبا سے بنا ہے، اور ہبا کسے کہتے ہیں؟ آپ اگر اسٹامپ فروش پہ جائیں تو وہاں پر باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ مکان ہبا کرنا ہے۔ ہبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہبا کا مطلب ہوتا ہے تحفہ۔ ہبا کا مطلب کیا ہے؟ تحفہ۔ تو حضور نے فرمایا حبلی، اور قبلی ہبا سے بنا ہے، اور ہبا کا مطلب کیا ہے؟ تحفہ۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا میری امت کو بغیر حساب کے بخش دے۔ ہبا کا مطلب ہی یہی ہے، بغیر حساب کے بخش دے، کیونکہ ہبا تو ہوتا ہی ہے گفٹ اور ایک تحفہ ہوتا ہے۔ تو حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، فرما رہے کہ میری امت کو بغیر حساب کے بخش دے۔ تو حضور سے ہمیں سچی پکی محبت کرنی ہے، اور سچی پکی محبت کرنے کے لیے حضور کے آپ پنج گھر نماز پڑھیں، اور نماز پڑھیں بھی، اور اس کے بعد نماز کی دعوت بھی دیں، اور کسی کا دل نہ اٹھائیں۔ اور اس نے فرمایا کہ آخری بات حضرت موسیٰ کلیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے تھے تو فرمایا اے مولا آپ کہاں رہتے ہیں؟ جب موسیٰ کلیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو فرمایا میں ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں، میں ٹوٹے دلوں کے اندر رہتا ہوں، تو کسی کا دل نہیں توڑنا۔ تو فرمایا کہ اگر دل جس کا ٹوٹا تو فرمایا کہ وہ اگر آپ کے لیے آپ ہی کر دے گا تو آپ کو خود نہیں کرے گا۔ اس لیے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی، ہمیشہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی، اسے اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے ہم نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔